الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد والصلاة والسلام على سيد السادات وصفوة المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأمته وبارك عليهم أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك عليهم أجمعين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أول كلامنا وفي أوسط كلامنا وفي آخر كلامنا. اللهم صل وسلم على روح محمد في الأرواح. اللهم صل وسلم على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل وسلم على قبر محمد في القبور. وصل وسلم على سيدنا محمد كما تحب وترضى. میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا ہے. اللہ پاک نے ہمیں زندگیوں میں ایک دفعہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بصحت و عافیت نصیب فرمایا. جو ہمارے دن گزر گئے، دن کیا گزرے، پورا مہینہ گزر گیا. وہ وقت آیا تھا جب یہ آیت پڑھ کے سنائی جا رہی تھی: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. ارے بھائی، یہ روزے آئے اور گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں. بیت گئے سارے دن، پتہ نہیں چلا، مہینہ چلا گیا پورا. بس اب تو آخری وقت ہے، آخری لمحات ہیں، آخری ساعات ہیں. اللہ، بس ان ساعات اور ان لمحات میں ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے قبول کروانا ہے. اور آپ جانتے ہیں وہ قبول نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا روزہ کہاں گیا، ہمارا قیام کہاں گیا، ہمارا اعتکاف کہاں گیا، ہمارا صدقہ و خیرات کہاں گیا؟ سب سے بڑی بات ہے وہ سیدنا ابراہیم و اسماعیل جو بیت اللہ شریف کی تعمیر کر چکے ہیں، تو دونوں باپ بیٹا ربنا تقبل منا. سب سے بڑی فکر اس وقت مجھے آپ کو بس وہ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اللہ اب تو قبول فرما لے.
میاں ہم تو جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے لوگ ہیں، ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، نہ اللہ جل شانہ کی شان کے مطابق ہمارے اعمال ہو سکتے ہیں۔ ما عرفناک حق معرفتک، ما عبدناک حق عبادتک۔ اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہوں یا نبی ہوں، ان کا اپنی عبادت کے بعد ایک ہی جملہ ان کی زبان پہ ہوتا ہے، ما عرفناک حق معرفتک۔ اللہ جیسے تجھے پہچاننے کا حق تھا نا، وہ حق ہم ادا نہیں کر سکے۔ جبرائیل بھی کہتا ہے، میکائیل بھی کہتا ہے، ملک الموت بھی کہتا ہے، سارے فرشتے، وہ قروبین بھی کہتے ہیں، حاملین عرش بھی کہتے ہیں، انبیاء بھی کہتے ہیں، ما عرفناک حق معرفتک، جیسے آپ کو پہچاننے کا حق تھا مولا، ہم پہچان نہیں سکے۔ ما عبدناک حق عبادتک، جیسے آپ کی عبادت کا حق تھا اللہ، ہم آپ کی ایسی عبادت نہ کر سکے۔ فرمائیے میں تو اپنی بات بتلاتا ہوں، ابھی نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو کہاں کہاں گھومتا ہوں، کیا میری یہ نماز میرے اللہ جل شانہ کی شان کے لائق ہے؟ کیا میں نے روزہ رکھا وہ اللہ جل شانہ کی شان کے لائق ہے؟ بس ابھی جو وقت ہے اپنے آپ کو اللہ جل شانہ سے ہم نے قبول کروانا ہے۔ وہ نہ میرے روزوں کا محتاج ہے، نہ میری نمازوں کا محتاج ہے، نہ میرے اعمال کا محتاج ہے، نہ ساری مخلوق کا، نہ فرشتوں کا، نہ نبیوں کا، نہ صدیقین کا، نہ شہداء کا، نہ صالحین کا، نہ کسی کا، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں۔ میری عبادت اس کا فائدہ کوئی نہیں کر سکتی، میری نافرمانی اس کا نقصان کوئی نہیں کر سکتی۔ میری عبادت کا فائدہ بھی میرے لیے ہے اور میری نافرمانی کا نقصان بھی مجھ پر۔ اللہ ہم سب کو ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کا فائدہ نصیب فرما دے۔ جو غلطیاں ہو گئی ہیں بتقاضۂ بشریت، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ ہاں اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ ہم نے اس وقت جو آخری لمحات ہیں، حضرت نے تو ارشاد فرمایا کہ اس کو موضوع دیا گیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ کوشش کروں گا میں آ جاؤں اس بات پہ، لیکن ابھی تو ذرا اپنے کو جھنجھوڑ رہا ہوں۔ اب تیری آخر رمضان میں، آخر ایام میں، آخر ساعات میں، آخری لمحات میں، بھائی اب تیری کیفیت کیا ہونی چاہیے، تیری حیت کیا ہونی چاہیے، تیری اس وقت اللہ کے سامنے تیری گریہ زاری کیا ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں وہ حقیقت نصیب فرما دے۔ آپ حضرات نے الحمدللہ اعتکاف فرمایا، کہاں کہاں سے آئے، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرما لے، اللہ آپ کی محنتوں کو قبول فرما لے، آپ کے شب و روز کو اللہ پاک قبول فرما لے، اللہ آپ کو اپنی شان کے مطابق اجر جزیل نصیب فرما دے۔ میاں ہم تو آئے تھے نا اپنی حالت لے کر، وہ کسی نے کہا کوئی بادشاہ تھا، وہ کسی فقیر کے ہاں چلا گیا تو فقیر سے کہا کبھی آنا نا ہمارے پاس، کبھی کوئی حاجت پڑی نا کبھی آنا ہمارے پاس۔ وہ فقیر صاحب کو کوئی حاجت پڑی کہ مجھے شہاد کی ضرورت ہے، چلوں وہ شہاد لینے کے لیے بادشاہ کے ہاں، اس کے ہاں تو ہوگا، اپنا چھوٹا سا ایک مگا لے کر، ایک شیشی لے کر چلا گیا۔ بادشاہ نے درباری سے کہا میاں اس کو وہ شہاد کا مٹکا اٹھاؤ نا، وہ دے دو اس کو، وہ دے دو اس کو۔ وہ تو لے کے چلا گیا۔ درباری صاحب نے کہا بادشاہ سلامت سے، بادشاہ سلامت۔ وہ آیا تھا اتنا سا ظرف لے کر اپنا، مجھے اتنا سا شہد چاہیے، اور آپ نے اس ظرف کو تو توجہ ہی نہ کی، تو شہد کا پورا مٹکا مشکیزہ اس کے حوالے کر دیا آپ نے۔ بادشاہ نے فرمایا میاں وہ آیا تھا اپنی حیثیت سے، میں نے دیا ہے اپنی حیثیت سے۔ ہم آئے ہیں اللہ کے در پہ اپنی حیثیت سے، ہم نے اللہ سے لینا ہے اس کی حیثیت سے۔ اللہ آپ سب کو اپنی حیثیت سے مالا مال فرما دے۔ ورنہ میری آپ کی عبادات میں جانتا ہوں، آپ کا تو نہیں کہتا، مجھے آپ سے حسن ظن ہے، الحمدللہ آپ متقین میں شامل ہیں، آپ مخلصین میں شامل ہیں، آپ الحمدللہ خشوع و خضوع والے ہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میری عبادات کی حقیقت کیا ہے؟
حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کسی بندے کی عبادت اور اللہ کی شان، اس کا ذرا کچھ سمجھا کے کچھ واقعہ بیان کر کے سمجھانا چاہتے ہیں اور فرمانا چاہتے ہیں کہ ہماری عبادات یہ کچھ ہے اور اس کی عنایات، ہماری عبادات یہ کچھ ہے اور اس کی عنایات۔ فرمایا کہ بغداد میں کوئی خلیفہ صاحب تھے، ان کی ملاقات کے لیے کسی دیہات سے ایک خاوند بیوی بوڑھیا نے سوچا کہ چلو ہم اپنے خلیفہ کی ملاقات کریں آئیں، خلیفہ سے ملے آئیں۔ لیکن انہوں نے پروگرام بنایا، خلیفہ کے پاس جانا تو ہے، کوئی گفٹ لے کر جانا چاہیے، جیسے اصول ہیں، کوئی جاتا ہے کوئی گفٹ لے کے جاتا ہے، کوئی گفٹ لے کے جانا چاہیے۔ ارے ہماری حیثیت کیا، ہم تو دیہاتی لوگ، ہاں جی پینڈو لوگ ہیں، دیہات میں رہنے والے ہیں، ہمارے پاس ہے کیا، وہ بادشاہ ہے، اس کو ہم کیا گفٹ دیں گے۔ دونوں بوڑھا بوڑھیا نے مشورہ کیا گفٹ کیا دینا ہے۔ انہوں نے سوچا ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، وہ رہتا ہے شہر میں اور شہر میں پانی اکثر آلودہ ہوتا ہے، خالص پانی نہیں ہوتا، ہمارے دیہات کے چشموں کا میٹھا میٹھا پانی ہے، صاف ستھرا پانی ہے اور نتھرا ہوا پانی ہے، کیوں نہ ہم اپنے بادشاہ کے لیے اپنے دیہات کے چشمے کا یہ پانی بھر کے لے جائیں، اس لیے کہ وہ شہر میں میسر نہیں ہے۔ دونوں چلے سفر میں، اپنا گھڑا مٹکا لیا اور گدے پہ رکھا اور چل دیے۔ دور کا سفر تھا، خلیفہ کے ہاں پہنچے ہیں، رسائی ہو گئی تو ساتھ ہی جاتے کہنے لگے خلیفہ صاحب سے، حضور ہم آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آئے ہیں۔ بھائی کیا تحفہ؟ حضور ہمارے گاؤں کے چشموں کا میٹھا میٹھا پانی صاف ستھرا وہ ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ اچھا لے آؤ۔ بادشاہ نے کہا لے آؤ۔ وہ لے کے جو مجلس میں آئے، اس گھڑے کا جو ڈھکن اوپر سے کھولا تو پوری مجلس میں بدبو پھیل گئی، پوری مجلس میں بدبو پھیل گئی۔ بادشاہ نے فوراً کہا ڈھک تو مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے۔ ماشاءاللہ بڑی تعریف کری بادشاہ نے اس بوڑھے کی بڑھیا کی، آپ نے بڑا احسان کیا مجھ پہ، اپنے گاؤں سے یہ میرے لیے گفٹ لے کر آئے ہو، بڑی تعریف کی، بڑی تعریف کی۔ اس کو کنارے پہ رکھا دیا، حکم دیا اپنے درباریوں کو، ان کی سواری پہ نا وہ مال کے 2 توڑے بھرو نا، ان کو رخصت کر دو۔ وہ مال کے 2 توڑے بھر کے چلے گئے۔ درباریوں نے کہا حضور وہ جو گفٹ لے کر آئے، وہ جو آپ کے لیے تحفہ لے کر آئے، آپ نے دیکھا تو صحیح نا کہ وہ کیسا تھا۔ مجلس میں ڈھکن اٹھا تو پوری مجلس متعفن ہو گئی، اور آپ نے اس متعفن پانی کے بدلے ان کو اتنا بڑا خزانہ دے دیا۔ بادشاہ نے فرمایا میاں ان کا وہ جو گفٹ تھا نا، وہ اپنی حیثیت سے، اپنی نیت سے، اپنے اخلاص سے، اگرچہ کہ یہاں کے وہ لائق نہ تھا، ڈھانپ دیا، ان کو رخصت کر دیا۔ میں نے جو کچھ دیا وہ اپنی حیثیت سے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہماری عبادات بھی یوں ہی متعفن ہے۔ ہم رب کے سامنے کیا پیش کریں گے؟ ہم رب کے سامنے کیا پیش کریں گے؟ اللہ جس چیز پہ ناز ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کریم اسی چیز میں گرفت فرما لیتے ہیں۔ ابھی میں نے نماز پڑھی، میں رب سے کہوں میں نے تیری نماز پڑھی، اس نماز میں میرا خیال کہاں بھٹکا تھا میرا رب خوب جانتا ہے، اسی جگہ میری گردن دبوچنے کدھر جا رہا ہے تیرا خیال، سامنے میرے کھڑا ہے اور خیال کہیں اور کا ہے۔ اللہ میں عرض یہ کر رہا کہ ہماری عبادات اس لائق تو نہیں ہے، لیکن وہ بڑا کریم ہے، احکم الحاکمین ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کا اگر یہ حال ہے، اپنی رعیت کو نوازتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو بہت زیادہ نوازتا ہے۔ کیسے نوازا؟ مجھے آپ سب کو رب ذوالجلال نے رمضان المبارک کا مہینہ دیا۔ رمضان المبارک کے مہینہ کے شروع ہوتے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ پورا مہینہ جنت کا دروازہ بند نہ ہوئے، پورا مہینہ جہنم کا دروازہ نہ کھلے، ہمیں رب ذوالجلال نے جنت کے دروازوں پہ آنے کا اعلان کروا کے یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر اقصر اقصر اقصر۔
ہر وقت ایک منادی آواز دے رہا ہے میرے بھائیوں، میرے ایمان والے، میرے نوجوان، میرے بزرگوں، ہر وقت اللہ کا منادی آواز دے رہا ہے، یا باغی الخیر اقبل۔ ارے یہ مہینہ نیکیوں کا تھا، ارے یہ مہینہ بھلائیوں کا تھا، ارے یہ مہینہ تیرا میں نے نفل فرضوں کے برابر کر دیا تھا، تیرا ایک فرض میں نے 70 فرضوں کے برابر کر دیا تھا۔ تو آ بدنی عبادت پہ، تو آ مالی عبادت پہ، تو آ قولی عبادت پہ، تیری ایک ایک عبادت کا، نفلی عبادت کا میں نے فرضوں جیسا ثواب رکھ دیا، تیرے فرضوں کو میں نے 70 گنا بڑھا دیا۔ بھائیو، اب اگر کوئی محروم ہے، اللہ اس محرومی سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ ایک ایک لمحہ میرے نبی نے فرمایا رمضان کے شب و روز میں یہ اعلان ہو رہا ہے، یا باغی الخیر اقبل اقبل، اور آگے بڑھ۔ ارے میاں 4 نفل پڑھے تھے 8 پڑھ لے، ارے میاں 8 پڑھے تھے 16 پڑھ لے، ارے میاں صلاۃ و تسبیح پڑھ لے، ارے میاں قرآن کی تلاوت کا 1 پارہ کیا تھا 2 کر لے، ارے میاں ابھی قرآن کی تکمیل 1 دفعہ ہوئی 2 دفعہ کر لے، 2 دفعہ کی 4 دفعہ کر لے۔ یا باغی الخیر اقبل 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 اقبل۔ آواز لگ رہی ہے، میں نہیں سن رہا، میرے کان نہیں سن رہے، لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرے نبی کا فرمان ہے، میرے جسم کے کان نہ سنے، میرے ایمان کے کان سن رہے ہیں۔ میں اپنے ایمانی کانوں سے سن رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا رمضان کے مہینے میں پکار لگانے والا پکار لگا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو ابھی جو چند لمحات ہیں نا جی، تھوڑے سے لمحات ہیں، پورا مہینہ بیت گیا، ایام معدودات چلے گئے، گنتی کے دن تھے، 1 2 3، آج 28 29 یا 30 چلے گئے۔ میرا آپ کا بس اللہ پاک قبول فرما لے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ پاک قبول فرما لے جی، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ آخری لمحات کی گویا کہ یہ میں اپنے لیے گزارش کروں، اپنے سے آپ کے سامنے کروں، اللہ میری ان گزارشات پہ کسی اللہ میرے بندے کو اس کے دل کی وہ آواز اٹھے، قبول فرما لے، اللہ جل شانہ ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ بس آخری لمحات ہوئے، مجھے موضوع دیا گیا تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکیوں کا کہتے رہنا، نیکیوں کا کہتے رہنا اور گناہوں سے روکتے رہنا، نیکیوں کا کہتے رہنا اور گناہوں سے روکتے رہنا۔ بھائیو، یہ دین کا بنیادی شعبہ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ آج کے دور میں اگر میں یہ کہوں کہ امر، ہمارے ہاں تو اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے نا جی کہ الامر قول القائل علی سبیل الاستعلاء لغیرہ افعل۔ امر کا معنی یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے، اپنے دوسرے کو اپنے سے ذرا چھوٹا سمجھ کے اس کو حکم دیتا ہے یہ کام تو کر، یہ امر کہلاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بزرگ آئے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، بنوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث رہے تھے، مولانا فضل محمد صاحب سوات کے، ان کے ساتھ مجلس ہو رہی تھی تو فرمانے لگے آج کا زمانہ امر کا زمانہ نہیں ہے، آج کا زمانہ دعوت کا زمانہ ہے۔ انہوں نے اسی بنیاد، تعریف کو بنیاد بنایا۔ امر کہتے ہیں کہ قول القائل علی سبیل الاصطلاح لغیرہ افعل، میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں اور نعوذ باللہ اپنے آپ کو اپنے سے چھوٹا سمجھ کے کہوں یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ امر کہلاتا ہے۔ آج کا دور فرمانے لگے باپ بیٹے کو نہیں کہہ سکتا، والدین اولاد کو نہیں کہہ سکتے، اپنی اولاد پہ جبر نہیں ہو سکتا، کہاں آج امر کا زمانہ ہے؟ فرمایا آج دعوت کا زمانہ ہے۔ دعوت کہتے ہیں لجاجت کو، دعوت کہتے ہیں کسی کی منتیں کرنے کو، دعوت کہتے ہیں منتیں کر کر کے مسجد میں لانے کو، دعوت کہتے ہیں منتیں کر کر کے نیکی پہ ڈھالنے کو، دعوت کہتے ہیں کسی کو بھائی منوا 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 کے اس کو دین پہ لانے کو۔ آج دعوت کا زمانہ ہے۔ میں اسی پہ عرض کروں گا کہ یہ دعوت حقیقت میں وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اس دعوت کے آپ نے دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بانی اسلام، اس امت کے بانی، اس دین کے بانی، جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اقرأ بسم ربک الذی خلق
کہ وہ وحی پہنچائی، غار حرا میں پہنچائی۔ اب آگے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب شروع ہوئی، کہاں کہاں، ہاں اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اپنے قبیلے سے، اپنے مکہ سے، اور پھر ام القریٰ کے ارد گرد ساری دنیا کے لیے نبی علیہ السلام کی دعوت کا پیغام چلا ہے۔ یہ بنیاد ہے، اور میں شکر ہے مجھے میرے بھائیوں نے یہ موضوع دیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہی میرا آپ کا زندگی کا کام ہے۔ ہم نے رمضان گزارا، کیوں گزارا؟ ہم نے یہ اعتکاف کیا، کیوں کیا؟ اعتکاف سے فارغ ہونے کے بعد میرے آپ کے جذبات کیا ہوں گے؟ رمضان کے پورا ہونے کے بعد میرے آپ کے جذبات کیا ہوں گے؟ یہ اعمال کرنے کے بعد میرے آپ کے کام کیا ہوں گے؟ اور میاں نہ، یہ دعوت تو وہ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بنیاد رکھنے والے ہیں، جن کو رب کہتا ہے بلغ بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے حبیبہ اب جو ہم نے آپ کو دیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک۔ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے نہیں میرے نبی کے دندان مبارک کس لیے ٹوٹے تھے؟ میرے نبی علیہ السلام کے پیٹ پہ پتھر کس لیے بندھے تھے؟ میرے نبی علیہ السلام کے گلے میں چادریں ڈال کے لوگوں نے بل دے کے آنکھیں کس لیے نکالی تھی؟ میرے نبی علیہ السلام کی پیٹھ پہ اوجری اونٹ کی بھری غلاظت کی کس لیے لا کے رکھی تھی؟ میرے نبی علیہ السلام کو وہ بیت اللہ کے سامنے لاکھوں انسان آج طواف کر رہا ہے امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، وہ خلاصۃ الکائنات محمد مصطفیٰ، وہ مطاف میں کوئی آتا ہے میرے نبی کو گھونسا مارتا ہے، کوئی لات مارتا ہے، کوئی چہرے پہ تھوکتا ہے، کیوں؟ یہ جذبات اللہ امت کو نصیب فرما دے۔ ہم نے وقت گزارا ہے مسجد میں، ہم نے وقت گزارا ہے علماء کے ساتھ، ہم نے وقت گزارا ہے ان حضرات کو اللہ جزائے خیر دے، ہماری تربیت کے پروگرام انہوں نے مرتب کیے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ ہم نے کچھ جذبات تو لے کے جانے ہیں نا، یہاں سے گئے پھر دنیا میں گھل مل گئے، پھر اس ایسا ہی حلول ہو گیا جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہو گئے۔ کیا بنا ہمارا؟ ہم نے کیا لیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کو لو۔ دعوت کے میدان میں میرے نبی پر کیا کچھ نہ گزری، اور سیدہ عائشہ عفیفہ کائنات رضی اللہ عنہا ام المؤمنین زوجہ رسول اپنے شوہر نامدار سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ 23 سالہ دور نبوت میں آپ پر جو سختیاں گزری ہیں یا رسول اللہ، فرمائیے کون سی سختی نہیں گزری؟ خود میرے نبی نے فرمایا لوگو 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں جتنی تکلیفیں مجھ محمد پہ آئی ہیں اتنی تکلیفیں مجھ سے پہلے کسی نبی پر نہیں آئی۔ میرے نبی آخری نبی ہیں، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے آپ فرماتے ہیں مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں ان نبیوں پہ جتنی تکلیفیں آئی ہیں، اور کسی کو آرے کے ساتھ چیرا گیا، اور کسی کا گوشت ادھیڑ دیا گیا، اور کسی کے وہ کنگن ڈال کے تو اس کی ہڈیوں کو ننگا کر دیا گیا، اور کسی کو 950 سال مار مار کے ادموہا کر دیا گیا۔ میرا نبی فرماوے ان سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں مجھ محمد کو ستایا گیا۔ کون ہے؟ کون ہے؟ اور جس کے صدقے رمضان ملے، جس کے صدقے قرآن ملے، جس کے صدقے لیلۃ القدر ملے، جس کے صدقے آپ کو اعتکاف ملے، جس کے صدقے ہمیں خیر الامم کا لقب ملے، او بھائیو وہ نبی، وہ شان والا، اللہ اکبر۔ یہ دعوت ہے، دعوت کے لیے لگانا ہے، جان لگتی ہے لگانی ہے، مال لگتا ہے لگانا ہے، اپنی اولاد لگتی ہے لگانی ہے۔ ہم نے دین کے جذبات کو لے کے جانا ہے، انشاءاللہ ہم نے اس دین کی دعوت کرنا ہے، انشاءاللہ کرنا ہے۔ کچھ تو یہاں کا ہمارے رمضان کا نتیجہ، کوئی رزلٹ ہمیں حاصل ہو،
اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، کبھی نبی علیہ السلام نے جب فرمایا تھا جھنڈا دوں گا اس کو جو اللہ کے رسول کا محبوب ہے اور وہ اللہ کے رسول کو محبوب رکھتا ہے، صبح ہو گئی سارے صحابہ کی تمنا مجھے مل جائے، آئین علی، علی کہاں ہے ادھر بلاؤ، علی کو جھنڈا ملتا ہے، علی جھنڈا لیتے ہیں، اور سارے صحابہ میں آج امتیازی شان کے ساتھ رسول اللہ نے نوازا سیدنا علی المرتضیٰ کو، آپ ذرا بڑھے، مجھے جھنڈا مل گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی علی رسلک، علی ٹھہرو، زیادہ تیزی نہیں، ٹھہرو، زیادہ تیزی نہیں، ٹھہرو، کیا کرنا ہے آپ نے؟ سیدنا علی المرتضیٰ یقین کر بیٹھے، آج رسول اللہ نے جھنڈا مجھے دیا، جو اس سے پہلے قلعہ فتح نہ ہو سکا آج ضرور فتح ہوگا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے ذہن میں یہ، میرے نبی نے فرمایا علی رسلک، علی رسلک، ٹھہر جائیے، ٹھہر جائیے، ٹھہر جائیے، کیا کرنا ہے؟ فرمایا وہاں جائیں، ان کے سامنے جائیں، دشمن کے مقابل جائیں، سب سے پہلے ان کو دین کی دعوت دینی ہے، یہ پہلا کام ہے، سب سے پہلے جا کر ان کو دین کی دعوت دینی ہے۔ پھر اگلی ترتیب سمجھا دی اور فرمایا علی تیری وجہ سے ایک انسان اگر ہدایت پہ آ جاتا ہے ساری دنیا کے خزانوں سے وہ تیرے لیے افضل ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہ جذبات ہوں گے، ہم نے رمضان بھر کی محنت کی، یہ مشق کی، یہ ٹریننگ کی، یہ تربیت حاصل کی، اعتکاف کیا، رات دن کٹ کے پوری سوسائٹی سے، پورے معاشرے سے ہم رب کی چوکھٹ پہ پڑے رہے، ہم نے جو کچھ لیا یہ دین کے جذبات لیے، ہم دین کا کام کریں گے۔ اگر ایک آدمی کو بھی ہم نے ہدایت والا بنا دیا میرے نبی کے اس فرمان کے مطابق، انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے دنیا کے سارے خزانوں سے افضل ہوگا۔ اللہ ہمیں یہ محنت نبھانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ پھر یہی محنت چلتی ہے، سیدنا ابوبکر کلمہ پڑھتے ہیں اور کتنے عشرہ مبشرہ کے لوگوں کو کلمہ پڑھا کے پہلے ہی دن نبی کے قدموں پہ لاتے ہیں۔ یہ ہے دعوت کے جذبات کیا ہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، پتہ چلا کہ مکہ میں کوئی آدمی آئے ہیں، نبوت کا دعویٰ فرماتے ہیں، اور ذرا تحقیق تو کر لوں، اپنے بھائی کو بھیجا، وہ قبیلہ غفار کے رہنے والے، بنو غفار کے رہنے والے تھے، مکہ سے باہر تھے، وہاں سے بھائی کو بھیجا، بھائی تحقیق کر کے گیا، تسلی نہ ہوئی، خود آئے مکہ مکرمہ میں کہ میں خود جا کے تحقیق کروں، تفتیش کروں، کون ہیں، کیسے ہیں، کیا کردار ہیں، کیا کریکٹر ہیں، کیا دعوت ہے، میں خود ملوں ان سے۔ فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ پہنچا، دوستو وہ زمانہ تھا، اللہ اکبر، وہ زمانہ تھا کوئی اسلام کا نام لے لے وے، کوئی رسول اللہ کا نام پیار سے لے لے وے، جان ہتھیلی پہ، کلمہ ظاہراً باہراً پڑھنا تو دور کی بات ہے، کوئی ظاہراً باہراً کلمہ پڑھ کے اعلان کر دے پہ اپنے کلمے کا۔ اور کیوں حضرت بلال کو مارا جا رہا ہے، اور کیوں حضرت خباب کو انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، اور کیوں سمیہ کو 2 ٹکڑے کیا جا رہا ہے، اور کیوں عثمان کو مرچوں کا دھواں دیا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ وہ بھائی معمولی وقت نہ تھا، کوئی صحابی رسول تھے کوفہ میں، اس کوفہ کے علاقے کا کوئی شخص کہنے لگا صحابی رسول کو دیکھ کر، کتنی مبارک آنکھیں ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، کتنے مبارک کان ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو سنا، کتنا مبارک جسم ہے جس نے رسول اللہ کی رفاقت کی ہے، ہائے کاش میں بھی اس زمانے میں ہوتا۔ ہم بھی کچھ ایسی نعتیں واتیں بھی پڑھ لیتے ہیں، ہائے کاش کہ میں اس زمانے میں ہوتا جس زمانے میں آپ تھے، آپ کی آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا، آپ کے کانوں نے رسول اللہ کو سنا، آپ کے قدموں نے رسول اللہ کی رفاقت کی، ہائے کاش کہ میں اس زمانے میں ہوتا۔ صحابی رسول غصے میں آ گئے، غصے میں آ گئے، ارے بھائی یہ کوئی غصے کی بات، لیکن صحابی کا نظریہ سنیے،
صحابی رسول غصے میں آ گئے، فرمانے لگے میاں کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تو اس زمانے میں ہوتا، تو محمد مصطفیٰ کی جماعت میں نہ ہوتا، کیا پتا تو ابو جہل کی جماعت میں ہوتا۔ انگاروں میں لیٹنا پڑتا، تپتی ریتوں میں لیٹنا پڑتا، چٹانیں رکھانی پڑتی، بیوی بچے چھوڑنے پڑتے، مکہ چھوڑنا پڑتا، جائیداد چھوڑنی پڑتی، پراپرٹی چھوڑنی پڑتی، اپنے آبائی وطن کو چھوڑنا پڑتا۔ تو ان تکلیفوں کو برداشت کر سکتا یا نہ کر سکتا؟ اور ظاہر ہے کہ یہ تو حضرات صحابہ، اللہ اکبر، اس لیے علماء نے فرمایا صحابہ کی جماعت اللہ پاک کی طرف سے ایک منتخب جماعت ہے جو اللہ نے رسول اللہ کو دیے تھے، اور معمولی نہ تھے۔ قسم کھاتا ہوں سب کچھ برداشت کر لیا لیکن رسول اللہ کا دامن نہ چھوڑا۔ صحابی رسول نے اس شخص کی تربیت فرمائی، اللہ کے بندے نہ کہے کہ میں اس زمانے میں ہوتا، اس زمانے کی تکلیفیں اگر تجھ پہ گزرتی تو کس جماعت میں ہوتا یہ کوئی پتہ نہ ہوتا۔ اب شکر کر اللہ کا اس زمانے میں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، محمد کا امتی ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، نماز مل چکی ہے، روزہ مل چکا ہے، زکوٰۃ مل چکی ہے، حج مل چکا ہے، لیلۃ القدر کی رات مل چکی ہے۔ میاں یہ سعادتیں خود تجھے بغیر تکلیفوں کے مل چکی ہیں، اور امید ہے اللہ کل تجھے جنت بھی نصیب فرمائے گا بغیر ان تکلیفوں کے۔ شکر کرو کہ اللہ نے اس صدی میں بھی ہمیں محمد کا امتی بنا دیا ہے۔ اللہ پاک نے اس صدی میں بھی اپنے حبیب کا امتی بنا دیا ہے۔ عرض کر رہا تھا صحابہ ہیں، جب یہ جذبات بنتے ہیں ہم نے یہ شعبہ زندہ کرنا ہے، نیکیوں کا کہنا ہے، لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے، ہم نے دعوت کا کام کرنا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ایک ایک صحابی کا ضابطہ رسول یہی ہے۔ ابو ذر غفاری آ گیا، پورا مہینہ کہتے ہیں مکہ میں رہا، کوئی ہوٹل تو تھا نہ وہاں، سرائے تو تھا نہیں وہاں، کوئی کسی کے ہاں ٹھہر نہیں سکتا تھا، ایک آدھ دن کا کوئی مہمان ہوتا کسی کے ہاں ٹھہرتا چلتا بنتا۔ فرماتے ہیں میرا کوئی جاننے والا بھی نہ تھا مکہ میں، کوئی نہ تھا مکہ میں مجھے پہچاننے والا۔ وہاں مسجد حرام میں رہا، آب زمزم پیتا رہا، ایک مہینے تک مجھے روٹی کا کوئی لقمہ نہ ملا، ایک مہینے میں آب زمزم پیتا رہا، لیکن آب زمزم تیرے میرے نبی نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہا، جس نیت سے زمزم پیے گا اللہ اسی بات کو پورا کر دے گا۔ بھوک لگی ہے، بھوک کی نیت سے پیو، اللہ بھوک مٹا دے گا، اللہ پیاس مٹا دے گا، اللہ دنیا کی تکلیفیں دور کر دے گا، اللہ بیماریاں دور کر دے گا۔ فرماتے ہیں ایک مہینہ پانی پی پی کے میں نے گزار دیا، میرے جسم کی سلوٹیں ٹوٹنے لگی، اس پانی کا اتنا اثر ہوا۔ کہنے ایک واقعہ یوں آوے، سیدنا علی المرتضیٰ آگے مسجد حرام میں مجھے ایک دن دیکھا، دیکھ کے چلے گئے، دوسرے دن پھر مجھے دیکھا، پھر دیکھ کے چلے گئے، شاید کوئی یہ مہمان ہے کہیں جانا چاہتا ہے جا نہیں سکا ٹھہرا ہوا ہے۔ تیسرے دن پھر دیکھا، پھر مجھے فرمانے لگے بھائی تجھے میں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں، 3 دن سے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، آپ کوئی مسافر ہیں، کسی سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کسی غرض کے لیے مکہ میں آئے ہیں، آپ کون ہیں؟ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر آپ میرے راز کو راز رکھیں میں اپنی بات آپ کو بتلا دوں۔ اتنا خوف کا زمانہ ہے، کوئی محمد مصطفیٰ کا پوچھ نہیں سکتا، کوئی ان کا اتا پتہ معلوم نہیں کر سکتا، مارتے ہیں مکہ والے، اتنا خوف کا زمانہ ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت حضرت علی المرتضیٰ سے عرض کرتے ہیں آپ میرے راز کو راز رہنے دیں گے؟ میں اپنی بات نقل کرتا ہوں۔ فرمایا بتلاؤ۔ فرمایا مجھے پتہ چلا ہے کہ مکہ میں ایک آئے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، میں ان کی تحقیق کے لیے آیا، ان سے ملنے آیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں اللہ تجھے مبارک فرمائے، شکر کر کے تیری ملاقات میرے ساتھ ہوگی، تیری ملاقات میرے ساتھ ہوگی۔
میں تجھے اب ملاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لیکن اگلی ترتیب میں بتانا چاہتا ہوں اس بات پہ کہ نبی علیہ السلام کا اتا پتہ معلوم کرنا یا ان کے ہاں جانا بھی کتنا مشکل ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو ذر غفاری سے کہا، بات یہ ہے میں آپ کو لے جاؤں گا لیکن آپ میرے پیچھے پیچھے چلنا، اور میں اتنا آگے جاؤں تو اتنا پیچھے چلے کہ یہ محسوس نہ ہو دیکھنے والے کو کہ تو میرے پیچھے آ رہا ہے، اس لیے کہ مجھے میرا تو پتہ ہے ان کو، اگر تیرا پتہ چل گیا تو ایک مسافر ہے، باہر سے آیا، خارجی ہے، ماریں گے تجھے۔ میرے پیچھے اتنے فاصلے سے چلنا کوئی محسوس نہ کرے کہ یہ ان کے ساتھ جا رہا ہے، اور اگر راستے میں مجھے کوئی مل گیا، میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، الیک سلیک ہو گئی، تو نے یوں انجان بن کے گزر جانا ہے کہ میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ میں تیرے انتظار میں نہ تو میرے انتظار میں۔ یوں کرتے کرتے رسول اللہ کے ہاں پہنچے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے، رسول اللہ سے ملاقات ہوئی۔ پہلی ہی ملاقات میں یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، کوئی دیر نہیں لگی، میری زندگی کے 60 سال 70 سال بیت گئے، کوئی دیر نہیں لگی، کلمہ پڑھائیے۔ پہلا کلمہ ابھی پہلی دفعہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، پہلی دفعہ پڑھا۔ اب اس کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ اب اس کلمے کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ اب یہ کلمہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اور میاں میں 70 سال سے پڑھ رہا ہوں، میں نے کلمے کے ڈیمانڈ کو نہیں سمجھا، میں نے کلمے کے تقاضے کو نہیں سمجھا، میں نے کلمے کی ذمہ داری کو نہیں سمجھا۔ اگر گویم مسلمانم بترسم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، اگر گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، اگر میں یہ کہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں مسلمان ہوں، اور اقبال کہتا ہے مجھ پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے کہ اس کلمے کا تقاضا تھا بلال کی طرح ریت پہ لیٹ جانا، اس کلمے کا تقاضا تھا خبیب کی طرح سولی پہ چڑھ جانا، اس کلمے کا تقاضا تھا زید ابن دسنہ کی طرح اس کلمے کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اس تقاضا تھا بدر میں شہادت کے لیے چلے جانا، احد میں شہادت کے لیے چلے جانا، نبی علیہ السلام کے دائیں بائیں چلنا، نبی علیہ السلام سے یہ عرض کرنا یا رسول اللہ آپ برق الغمات تک کہیں گے، آپ آگ میں کودنے کا کہیں گے، آپ سمندر میں چھلانگ لگانے کا کہیں گے، یا رسول اللہ اب آپ جو فرمائیں گے ہم وہی کریں گے۔ فرمائیے ہم نے بھی کلمہ پڑھا، کلمہ جو تقاضا کر رہا ہے میرے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا، ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول جو آپ فرمائیں گے ہم وہی کریں گے۔ اللہ گواہ ہے میں نہیں کر سکا ابھی تک۔ سب سے پہلے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم من النار۔ پہلے رب نے میری جان کا مجھے حکم دیا، میں اپنے اس جان پہ دین کو نافذ کروں، میں اس جان پہ تعلیمات نبوت کو لے کے آؤں، میں اس جان کو نبی علیہ السلام کا تابعدار بناؤں، میں اس جان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دوں، اپنی جان کو بچاؤں۔ سب سے پہلا حکم ہی رب نے مجھے یہ دیا۔ سیدنا ابو ذر کلمہ پڑھتے ہیں، انہیں پتہ چل گیا کلمے کی ڈیمانڈ کیا ہے، کلمے کا تقاضا کیا ہے، کلمہ اب چاہتا کیا ہے۔ یا رسول اللہ وہ بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت رکھے ہیں، ان بتوں کے آگے مجاور بیٹھے ہیں، وہ مکہ والے بڑے بڑے، وہاں پہ جم گٹھا لگا ہے۔ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے، میں ابھی جاتا ہوں اسی جم گٹھے میں اس کلمے کا اعلان کرتا ہوں۔ آج کون پہنچائے گا یہ کلمہ؟ آج دنیا کے جم گھٹوں میں کون پہنچائے گا؟ آج دنیا کے کچے پکے گھر تک یہ کلمہ کون پہنچائے گا؟ یہ دعوت کا کام کون کرے گا؟ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کون کرے گا؟ نبی علیہ السلام ہیں، کہیں گلی سے گزرے، لوگوں نے، کسی عورت نے جو گندگی ڈال دی سر پہ چہرے پہ، گھر پہنچے تو اپنی چھوٹی سی بیٹی ہے زینب ہے، وہ دوڑتی آئی، پانی لے کے آئی، اپنے ابا جی کا چہرہ دھو رہی ہے، سر صاف کر رہی ہے، روئے جا رہی ہے، روئے جا رہی ہے، روئے جا رہی ہے۔
اور کس کے چہرے پہ گندگی؟ کبھی سوچا ہم نے؟ روئے جا رہی ہے. نبی نے اپنے بیٹے کو روتے دیکھا. بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ ابا جی آپ نے کس کا دل دکھایا؟ کس کا مال کھایا؟ کس کو ستایا؟ کس پہ آپ نے ظلم کیا؟ یہ آپ کے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ فرمایا بیٹا نہ رو نہ رو، آج تیرے ابا کے ساتھ یہ منظر، ایک وقت آئے گا اللہ تیرے ابا کے کلمے کو دنیا کے کچے پکے گھر تک پہنچا کے چھوڑے گا. اب اس کچے پکے گھر تک جو کلمہ پہنچے گا وہ کس کے سبب سے پہنچے گا؟ وہ پہنچانے والا کون ہو گیا؟ میرے نبی تو مدینہ میں استراحت فرما رہے ہیں، ابو بکر و عمر تو ان کے پہلوؤں میں سوئے ہوئے ہیں، تو 10,000 صحابہ تو جنت البقیع میں سوئے ہوئے ہیں. کئی محدثین و مفسرین وہ اپنی اپنی جگہ استراحت فرما رہے ہیں، وہ اپنی زندگیوں میں کام کر گئے. تیرے میرے نبی نے جب آخری حجۃ الوداع کے موقع پر جب اعلان فرمایا اور سارے صحابہ جمع ہیں، آج میرے نبی علیہ السلام کی نبوت کا وہ 23 سالہ وہ دور اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے، وہ 23 سالہ دور تکمیل کو پہنچتا ہے، حجۃ الوداع ہے. نبی علیہ السلام اس وقت ان حاضرین سے پوچھ رہے ہیں میں نے اللہ کی امانت تم تک پہنچا دی ہے؟ سارے حاضرین بیک زبان آپ نے پہنچائی نہیں یا رسول اللہ، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے. پہنچائی نہیں، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے. اور میاں کیا حق تھا؟ میں عرض کر رہا، سیدہ عائشہ نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ 23 سالہ دور نبوت میں آپ پہ تکلیفیں آئیں، آپ پہ مصائب آئے، آپ کو لوگوں نے ستایا، اس 23 سالہ دور نبوت کی وہ تکلیفیں کوئی ایسا دن بھی ہے کہ ساری تکلیفوں کو آپ بلا دیں گے؟ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے لا تثریب علیکم اليوم کہہ کے اپنے سر پہ گندگی ڈالنے والوں کو معاف کر دیا، اپنے دانت توڑنے والوں کو معاف کر دیا، اپنے چچا کے کلیجہ نکال کے چبانے والوں کو معاف کر دیا، اپنے صحابہ کے شہید کرنے والوں کو معاف کر دیا، مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور کرنے والوں کو معاف کر دیا. انتم الطلقاء، جاؤ تم سارے آزاد ہو. آج کسی پہ کوئی بلیم نہیں، سب کو آزاد کر دیا اتنی تکلیفیں اٹھانے کے باوجود. لیکن یا رسول اللہ وہ تکلیفیں تو آئیں، معاف تو کر دیا، کوئی ایسی تکلیف دور نبوت کے 23 سالہ دور کی جو آپ کبھی بلا نہ سکیں گے وہ تکلیف؟ آپ نے فرمایا عائشہ ساری تکلیفیں بلا دیں، بھول گیا مجھ پہ کیا بیتی کیا نہ بیتی. عائشہ وہ منظر نہیں بھول سکتا جب طائف کے بازاروں میں مجھے پتھر لگ رہے تھے. کس لیے گئے تھے نبی علیہ السلام؟ کس لیے گئے تھے؟ مکہ والوں نے ریجیکٹ کر دیا، یہ میری دعوت کو نہیں مانتے، طائف والوں کو پہنچا دوں، ان کو دین سمجھا دوں. وہ آتا ہے میرا نبی، وہ سوق عکاظ میں ہے، وہ منی کے بازاروں میں ہیں، گھوم رہے ہیں، باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو حج کے موقع پہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کرتے ہیں. لوگوں کوئی ہے مجھ محمد کا پیغام سن لے، کوئی ہے مجھ محمد کی بات مان لے، کوئی ہے کوئی مجھ محمد کی آج بیٹھ کے میرے ساتھ میری بات کی سماعت کر لے. جو آج محمد کی بات مان لے کل جنت میں محمد کے ساتھ ہوگا. ہے کوئی تم میں سے؟ وہ کیا جذبات تھے، وہ کیا تڑپ تھی، وہ کیا کڑن تھی، وہ کیا درد تھا جو نبی کو گھر کے راحت و آرام بلا چکا تھا، نبی کو بیویوں کی لذتیں بلا چکا تھا، نبی کو اپنے بچوں کا وہ پیار بلا چکا تھا. کتنا رو رہے تھے. اللہ نبی علیہ السلام نے پھر وہ وقت آیا جب انہی منی کے بازاروں میں گھوم کے ڈھونڈ رہے ہیں اور مدینہ کے لوگوں سے میرے نبی کی ملاقات، مدینہ والوں کی ملاقات. اور اے انصار مدینہ، لمبا واقعہ ہے، وہ آگے منی میں آج بھی ایک جگہ ہے
ایک پیلے سے ہلکے پیلے سے رنگ کی مسجد البیعہ کے نام پہ، وہ ایک مسجد نما چھت نہیں ہے اس پہ، پہلے وہ منی کی بالکل گھاٹی میں پہاڑ میں تھی وہ جگہ، یہ وہ جگہ تھی۔ جب مدینہ والوں سے ملاقات ہوئی، وقت طے ہوا، لوگ سو جائیں گے، ہم رات کے اندھیرے میں اپنے نبی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، ان کی بات سنیں گے، پھر قول و قرار ہوگا، پھر معاہدہ ہوگا۔ اس گھاٹی کا انتخاب ہوا، اس گھاٹی میں اللہ مجھے آپ سب کو جانا نصیب فرمائے۔ اس ٹکڑے کو دیکھ لینا، یہ وہ ٹکڑا ہے، قسم کھاتا ہوں جس ٹکڑے کے صدقے میں اور آپ آج ایمان والے بیٹھے ہیں۔ آج آپ کی مسجد آباد ہے، آج افریقہ میں، یورپ میں، مغرب میں، جگہ جگہ پوری دنیا میں آج اذان کی آواز ہو رہی ہے۔ قسم کھاتا ہوں یہ اس ٹکڑے کی برکات ہیں۔ وہ انصار مدینہ نے لیا، بیٹھے وہاں، بیعت ہو گئی، آئیے یا رسول اللہ ہمارے ہاں مدینہ میں۔ کہتے ہیں دین مکہ سے چلا، مدینہ سے پوری دنیا میں دین پھیلتا ہے۔ پھر کس نے پھیلایا؟ او وہی مصعب ابن عمیر پہلا گیا، وہ نوجوان عرب کا شہزادہ پہلا گیا۔ عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ نبینا صحابی، مکہ کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر رسول اللہ کی تشکیل پہ مدینہ گیا۔ پہلے یہ دونوں داعی مدینہ پہنچے، دعوت دینے کے لیے پہنچے۔ یہ جذبات ہیں دوستو میرے آپ کے دین کے، میرے آپ کے کلمے کے۔ انشاءاللہ ہم نے اس جذبات کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنی ازواج کو، اپنی اولاد کو، اپنے محلے کو، اپنے شہر کو، نہیں پوری دنیا کو انشاءاللہ دین پہ لانے کی فکر کرنی ہے۔ فکر ہمارا کام ہے، فکر ہمارا کام ہے۔ اس بات کو پہنچانا میرے رب ذوالجلال کا کام ہے۔ میرے رب نے نبی کو بھی فرمایا پہنچا دے تو، اور ابراہیم اذن فی الناس بالحج، بیت اللہ بنایا، حج کا اعلان تو کر۔ تیرے حج کے اعلان کو پوری دنیا کے انسانوں کے کانوں تک، میں وہ چاہے دنیا میں ہیں، عالم ارواح میں ہیں، تیری آواز کو وہاں تک پہنچاؤں گا۔ میاں آواز لگانے کی فکر ہم نے کرنی ہے، بات پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ ہمیں یہ فکر نصیب فرما دینا۔ میں نے عرض کیا کہ پھر وہ مدینہ والے لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن پہلے دو ساتھی گئے۔ وہ مصعب ابن عمیر گیا، عبداللہ ابن ام مکتوم گیا۔ وہ مدینہ کے سردار دوڑے آئے، کیا یہاں تفرقہ ڈالنے آئے ہو؟ کیا یہاں نیا دین لے کر آئے ہو؟ اور وہ دونوں اپنے مدینہ کے سرداروں کو کہتے ہیں اجی آپ ناراض نہ ہوئیں، آپ ناراض نہ ہوئیں، اور جی اگر ایسا کریں آپ ذرا بیٹھ کے ہماری بات تو سن لیں، اگر ہماری بات درست ہو تو مان لیں، اگر آپ کو پسند نہ ہوئے تو ہم چلے جائیں گے۔ وہ مدینہ کے قبائل کے سردار بیٹھ گئے، بیٹھ کے جب وہ بات سنی تو فوراً اب یہ نبی نہیں ہے، نبی کا غلام دعوت دے رہا ہے، اب یہ نبی کا غلام دعوت دے رہا ہے۔ اللہ، نبی کا غلام دعوت دے رہا ہے۔ سردار کہہ رہا ہے آپ نے بات تو سنا دی، آپ کے اس دین کو قبول کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا جائیے غسل فرما کے آ جائیے۔ فوراً گئے، غسل کر کے آگے، کلمہ پڑھا، سیدھے اپنے خاندان میں گئے، پورے خاندان کو کلمہ پڑھا دیا انہوں نے۔ یہ جذبات تھے، پورے خاندان کو دین پہ ڈال دیا۔ میں عرض یہ کر رہا، حجۃ الوداع کا موقع ہے، رسول اللہ کے سامنے وہ صحابہ ہیں، کتنی تعداد ہے اللہ عالم، صحابہ وہاں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا پہنچایا میں نے اللہ کی امانت کو؟ پہنچایا نہیں، آپ نے حق ادا کر دیا۔ ہاں، اللہم اشہد علیہم، اللہم اشہد علیہم، اللہم اشہد علیہم۔ اللہ تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں، میں نے 23 سالہ دور نبوت میں اور غار حرا سے لے کر آخری آیت کے نزول تک، آخری ہدایات کے نزول تک، اللہ تیری امانت میں نے ان تک پہنچا دی ہے، تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ کو گواہ بنا کے اب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا بخاری شریف میں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، میں محمد ذمہ داری پوری کر چکا ہوں، میں اللہ کی امانت اب تمہارے حوالے کر چکا ہوں، اب یہ میری امانت تمہارے حوالے ہے۔
اب جو تم حاضرین تھے میری نبوت کے، میرے زمانے کے، اب تم سارے کے سارے میری اس بات کو غائبین تک پہنچاؤ۔ دوستو ہم غائب تھے، ہم غیر حاضر تھے، آج کا میرا آپ کا ایمان صحابہ کے صدقے ایمان ہے۔ اور قسطنطنیہ میں کیوں پڑا ہے، اور ادھر پنجگور میں کیوں پڑا ہے، اور ادھر کاٹھیا واڑ میں، ادھر ہندوستان میں کیوں پڑا ہے، اور ادھر پشاور میں وہ کیوں اس کی قبر بنی ہوئی ہے، اور ادھر کابل میں صحابہ کی قبریں کیوں بنی ہیں، اور خود دیکھا صحابہ کی قبروں کو، کون سا کنوینس تھا، کون سا اس وقت کے ہوائی جہاز تھے، کون سی گاڑیاں تھیں، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ مہینوں سالوں کا سفر کس لیے طے کیا؟ 1,00,000 نماز مکہ کی چھوڑی، مدینہ کی نمازوں کا ثواب چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، وہ جذبات تھے ہم نے دین کی دعوت دینی ہے، دین کو زندہ کرنا ہے، معروفات کو ہم نے قائم کرنا ہے، معروفات کو سوسائٹی میں رائج کرنا ہے، منکرات کو ہم نے مٹانا ہے، اور میاں ہم نے بھی وہی کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو بھی وہ کلمہ، وہ جذبات نصیب فرما دے۔ عرض کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ نے اس کام کو لیا اور اس کا بھی حق ادا کر دیا، لیکن شرط یہ ہے اللہ ہم سب کو کردار والا بنا دے۔ گفتار سے دعوت ہے، کردار سے دوسرے کو قائل کرنا ہے۔ اگر میرے قول اور فعل میں تضاد ہوگا دوستو، میں دوسرے کو قائل نہیں کر سکتا۔ وہ دعوت دینے والوں نے یوں بھی دعوت دی، سیدنا امام ابو حنیفہ ہے، وہ کسی مجوسی پر قرض ہے، مجوسی پر قرض ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، قرض وصول کرنے مجوسی کے دروازے پہ چلے گئے، وہ گئے، راستے میں راستہ کچا ہے، کیچڑ لے راستے میں، جوتی کے ساتھ کیچڑ لگ گیا، وہ جو کیچڑ لگا وہاں اس کے دروازے کے سامنے پہنچتے ہیں، جوتی اتارتے ہیں، جوتی اتار کے اپنی وہ جھاڑتے ہیں، جوتی کا کیچڑ اس کی دیوار پہ جا لگتا ہے، دیوار کچی ہے، اس زمانے میں یہ سیمنٹ ویمنٹ نہ تھے، مٹی کی دیواریں تھیں۔ اب سوچنے لگ گئے میری جوتی کا کیچڑ اس کی دیوار پہ لگ گیا، اگر اس کیچڑ کو گراتا ہوں اس کی دیوار کی کچی مٹی گر جائے گی، اور کل قیامت کے دن رب نے مجھ سے پوچھ لیا اس کی دیوار کی مٹی کیوں گرائی، کیا جواب دوں گا؟ اپنی بھی فکر کرنی ہے، اس فکر کے ساتھ دین کو میں کیا کروں گا؟ اگر میں اس کیچڑ کو گرا دیتا ہوں دیوار کی مٹی گرے گی، اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دیتا ہوں اس کی دیوار کی بدنمائی ہوگی، کیا کروں؟ دستک دیتے ہیں دروازے پہ، مجوسی کی باندی باہر آتی ہے، پہچانتی ہے ابو حنیفہ ہے، میرا مالک اس کا مقروض ہے، یہ قرضہ لینے آئے ہیں، قرضہ لینے آئے، اندر گئی، مالک سے کہا، ابو حنیفہ باہر دروازے پہ، کہنے لگا جائیے جائیے انہیں کہیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں ابھی نہیں دے سکتا، ہوں گے دے دوں گا۔ وہ باندی باہر آئی، امام ابو حنیفہ فرمانے لگے، اس نے پیغام دیا، فرمانے لگے اسے بلاؤ، میرا مسئلہ مجھے حل کر کے دے دے، میں اب پیسے نہیں مانگوں گا، میں تقاضا نہیں کروں گا، میرا مسئلہ ہے اس نے حل کرنا ہے، اس کو بلاؤ۔ اسے پیغام پہنچا، اور مسلمانوں کا امام ہے، اور پیشوا مقتدا ہے، اہل علم میں سے ہے، اور یہ کہہ رہا ہے میرا مسئلہ ایک مجوسی نے حل کرنا ہے، وہ میں کیا اس کا مسئلہ حل کروں؟ دوڑتا بھاگتا دروازے پہ آیا، دروازے پہ آ کے پہنچا، جی حضور کون سا مسئلہ ہو گیا؟ فرمانے لگے بھائی آیا تھا تو تقاضے کے لیے، اپنا قرضہ وصول کرنے کے لیے، نہ تو تیری دیوار کے سائے میں بیٹھا سود نہ ہو جائے، اور میں نے جوتی جھاڑی، جوتی کا کیچڑ تیری دیوار پہ لگ گیا، اب میں پریشان ہو گیا، اس کیچڑ کو گراتا ہوں تیری دیوار کی کچی مٹی گرتی ہے، اور اگر اس کیچڑ کو چھوڑتا ہوں تیری دیوار کی بدنمائی ہے، تجھ سے اجازت لینی ہے، اجازت دے تو گرا دوں، اجازت نہ دے تو ایسے ہی چھوڑ دوں۔ کہنے لگا حضور یہیں ٹھہریے، یہیں ٹھہریے۔ اندر گیا، سارے گھر کے افراد کو غسل کروایا، غسل کروا کے ابو حنیفہ کے قدموں پہ، ابو حنیفہ جس دین میں کسی کی دیوار کی پاکیزگی کا اتنا لحاظ رکھا جاتا ہے، اس دین میں کسی کے دل کی پاکیزگی کا کتنا لحاظ رکھا جاتا ہوگا۔ ہم سب کو کلمہ پڑھا کے ہمارے دلوں کو صاف کر دیا جائے۔ دین کی دعوت کردار سے ہے،
دین کی دعوت کردار سے ہے۔ تیرا میرا نبی ہے نا جی، وہ بیٹھے ہیں نا، اکڑوں بیٹھے ہیں، اللہ ہر عمل ہمیں سنت کے مطابق نصیب فرما دے۔ اکڑوں بیٹھے کھانا تناول فرما رہے ہیں، اور مکہ کی ایک منہ پھٹ سی عورت ہے، حالت کفر میں ہے، وہ کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہے، گزری رسول اللہ کو دیکھا اکڑوں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، کہنے لگی اس کو دیکھو غلاموں کی طرح بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے۔ اس نے تانا دیا، اور عرب کے قبائل میں جو آزاد قبائل تھے اور پھر قریش کا قبیلہ، ان کو غلامی کا تانا عرب میں بہت بڑا تانا تھا آزاد لوگوں کے لیے۔ اس نے رسول اللہ کو چھیڑا، اس نے تانا دیا، میں اس کو غلاموں کی طرح کا تانا دوں گی، یہ برا منائے گا، مجھے جھڑکے گا، مجھے برا بھلا کہے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس منہ پھٹ عورت کی بات سنی کہ مجھے کہہ رہی ہے غلاموں کی طرح بیٹھے کھانا کھا رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سن، مجھ سے بڑا رب کا غلام کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ہمیں وہ غلامی نصیب فرما دینا، اللہ ہمیں یہ عاجزی نصیب فرما دینا، اللہ ہمیں یہ تواضع نصیب فرما دینا، اللہ ہمیں یہ انکساری نصیب فرما دینا۔ مجھ سے بڑا اللہ کا غلام کون ہو سکتا ہے؟ تو کہتی ہے غلام بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے۔ اس نے تو کچھ اور سوچا، ادھر سے جواب کچھ اور ملا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اس کے دل پہ چوٹ لگی، وہ کہنے لگی میں بھی کھا لوں آپ کے ساتھ بیٹھ کے۔ آپ نے فرمایا کھا لے۔ کہنے لگی یوں بھی تو نہ کھاؤں گی نا، آپ اپنے منہ کا لقمہ نکالیں وہ مجھے دیں، اب میں وہ کھاؤں گی۔ میرے نبی نے اپنے منہ کا لقمہ نکالا، اس کی ہتھیلی پہ رکھا، اور میرے بھائیوں میرے نبی کا لگا لعاب مبارک اس لقمے کے ساتھ، اور لعاب مبارک اس عورت نے اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھایا، اپنے منہ میں رکھا، اندر گیا۔ میرے نبی کے لعاب کی برکات پہ لوگوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ ادھر لعاب لگا، لقمہ اس گندی عورت کے اندر گیا، اللہ نے کفر کو دور کر دیا، ایمان کی سعادتوں سے مالا مال فرما دیا۔ دعوت ہے دین کی کردار کے ساتھ۔ ایک جگہ تھا، میں نے درس دیا، ایک واقعہ بیان کیا۔ ہمارے اکابرین میں سے ایک بزرگ گزرے، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، نور اللہ مرقد، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ بیٹھے کسی مدرسے کا پروگرام تھا، اس پروگرام میں بیٹھے، دسترخوان لگا تھا، کھانا لگا تھا۔ اس زمانے میں یہ سیوریج سسٹم نہ تھا، وہ سویپر حضرات آتے تھے، ہاتھوں میں ڈبے لیے ہوتے تھے، وہ گھروں سے وہ گندگیاں لیتے تھے، اس ڈبے میں ڈالتے تھے، باہر جا کے پھینکتے تھے۔ وہ بھی اس مدرسے میں آیا، وہ مدرسے کی صفائی کے لیے۔ حضرت بیٹھے ہیں، دسترخوان لگا ہے، کھانا لگا ہے، دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، وہ سویپر جا رہا ہے۔ آپ نے اس سویپر کو آواز دی، بھائی سن، ڈبہ رکھو، جھاڑو رکھو، ہاتھ دھو، آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو، آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو۔ یہ واقعہ میں نے وہاں بیان کیا۔ مجھے یہ سعادت ہے، اس مجلس میں ایک بوڑھے سے آدمی موجود تھے، بوڑھے سے، اب وہ دنیا میں نہیں ہے، چلے گئے، اور بڑے ایمان والے، بڑے اخلاص والے صالحین میں تھے۔ وہ فرمانے لگے، جو واقعہ تو نے بیان کیا ہے، جب یہ واقعہ پیش آیا تھا جس مدرسے میں، وہ ہندوستان سے مائیگریٹ کر کے پاکستان میں آئے ہوئے تھے، وہ بزرگ فرمانے لگے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا اس مجلس میں ناچیز بھی شاہ صاحب کے ساتھ موجود تھا۔ میں نے کہا میری تو سند متصل ہو گئی، پہلے سند میں انقطاع تھا، اب میری سند متصل ہو گئی کہ مجھے راوی وہ ملا جو اس واقعے کا خود چشمدید گواہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں اس مجلس میں موجود تھا، میں نے پھر ان سے سنا، انہوں نے سنایا۔ وہ سویپر صاحب کھڑے دھنگ ہیں، پریشان ہیں، سمم بکمن ہیں، گمسم ہیں۔ مجھے مسلمان پہلے تو کچھ ایسا کچھ ہو نا، اگر کھانا دیتے ہیں تھڑے پہ بٹھاتے ہیں، چھبڑی دیتے ہیں میری الگ ہوتی ہے، کپ میرا چائے کا الگ ہوتا ہے، پلیٹ میری الگ ہوتی ہے۔ مسلمان تو میرے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں، مجھے تھڑے پہ بٹھائیں، میری چھبڑی الگ رکھیں، میرا کپ الگ رکھیں، میری پلیٹ الگ رکھیں، مجھے الگ بٹھا کے ادھر تھڑے پہ کھانا دیویں۔ مسلمانوں کا پیشوا، مقتدا، عطا اللہ شاہ بخاری، پوری دنیا کا معروف خطیب ملت،
یہ کہہ رہا ہے کھانا کھاؤ، وہ گم سم ہو گیا۔ شاہ صاحب نے اس کے منظر کو دیکھا، اٹھے، اس کا ہاتھ پکڑا، ڈبہ رکھوایا، ڈبہ رکھوا کے اس کے ہاتھ دلوائے، ہاتھ دلوا کے پکڑ کے دسترخوان پہ لائے، دسترخوان پہ بٹھا کے لقمہ توڑا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ لقمہ اس کے منہ میں رکھا۔ اس سویپر نے کھانا کھایا، عرض کرنے لگا شاہ صاحب ابھی آپ ادھر ہیں؟ ہاں جی میں ادھر ہی ہوں۔ سیدھا بغیر بتائے گھر گیا، پورے گھر کے افراد کو لے کے شاہ صاحب کے قدموں میں، شاہ صاحب ہمیں کلمہ پڑھا کے مسلمان بناؤ، میں نے آج مسلمان دیکھا ہے، پہلے نہیں دیکھا تھا۔ ہم نے کس کردار سے کسی کو دعوت دی ہے؟ بھائیو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نیکیوں کا کہتے رہو، گناہوں سے روکتے رہو۔ اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا پھر اللہ پاک تم پہ شریروں کو مسلط کر دے گا، شریر آ جائیں گے، تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور پھر تمہارے صالحین، اعتکاف والے، سجدے والے اور نمازوں والے اور سارے کے سارے صالحین ہاتھ اٹھا کے مجھ سے مانگیں گے، اور تم نے دین کا کام چھوڑ دیا، امر بالمعروف کا کام چھوڑ دیا، نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیا، اور میاں میرے گھر میں گانے بج رہے ہیں، اور میاں میرے گھر میں موسیقی چل رہی ہے، اور میاں میرے گھر میں سود کھایا جا رہا ہے، اور میاں میں رشوت میں پل رہا ہوں، اور میاں میرے گھر میں حرام چل رہا ہے، میں نے اپنے گھر میں کسی کو تلقین کری؟ میرے نبی کا ارشاد ہے یہ کام کرو، یہ کام کرو، ورنہ وہ وقت آئے گا اللہ کی نگاہوں میں ایسے گر جاؤ گے، تمہارے صالح آدمی، تمہارے خانقاہوں والے آدمی، تمہارے تزکیے والے آدمی، اور تمہارے علماء، تمہارے صوفیاء، تمہارے اولیاء، وہ مجھ سے دعائیں مانگیں گے۔ امت کی حالت یہ ہوگی، دین کی دعوت ختم، امر بالمعروف ختم، نہی عن المنکر ختم، میں تمہاری دعائیں تو کجا، میں اپنے اولیاء کی دعاؤں کو بھی رد کر دوں گا۔ آج امت رو رہی ہے، آج امت ذلت میں، پستیوں میں چل رہی ہے، وہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہر سحری میں مانگتے ہیں، ہر افطاری میں مانگتے ہیں، کیوں نہیں قبول کر رہا؟ او ایمان والے بھائیوں، خیال کرنا یہ جہاز ڈوبنے نہ پاوے۔ میرے نبی نے بڑی اچھی تشبیہ کے ساتھ سمجھا دیا، وہ باری جہاز چل رہا ہے، اور وہ سفینہ حجاج چل رہا ہے، سفینہ امت چل رہا ہے، دو پورشن ہیں اس کے، ایک اوپر کا ہے ایک نیچے کا ہے۔ نیچے والوں کے پاس پانی کی ضرورت ہوئے تو اوپر آویں، اوپر آ کے پانی لیویں، پھر نیچے جاویں۔ اوپر والوں کو تکلیف ہوئے، انہوں نے اپنا مشورہ کرا، اوپر جاتے ہیں، ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہمیں بھی اوپر جانا پڑتا ہے، اوپر سے پھر پانی نیچے لانا پڑتا ہے، کیوں نہ ایسا کریں، ادھر اندر ہی بیٹھے بیٹھے جہاز کے اندر سوراخ کر لیتے ہیں، اندر ہی اندر سے پانی آئے گا۔ آسانی ہو گئی نا جی، سہولت ہو گئی نا جی، گانا سننے کی سہولت، رشوت کھانے کی سہولت، سود کھانے کی سہولت، داڑیاں منڈانے کی سہولت، پتہ نہیں کون کون سے گناہوں کی سہولت۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اوپر والوں کو علم ہو گیا، نیچے والوں کا پروگرام یہ ہے، وہ اندر ہی اندر جہاز میں سوراخ کرنا چاہتے ہیں اور پانی لینا چاہتے ہیں کہ اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ سارے بڑے اوپر کے گئے نیچے، ان کے ہاتھ پکڑے، اللہ کا واسطہ ہے کیا کرتے ہو، اندر سے سوراخ نہ کرو، اوپر آ کے پانی لو، ہمیں کوئی تکلیف نہیں۔ فرمایا ان اوپر والوں نے اگر نیچے والوں کا ہاتھ نہ پکڑا، انہوں نے جہاز میں سوراخ کر دیا، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے، نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے۔ فرمایا ظالموں کا ہاتھ پکڑو، گناہ گاروں کا ہاتھ پکڑو، اور گناہوں کی ترویج کرنے والوں کا ہاتھ پکڑو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ سفینہ امت ڈوب نہ جائے۔ اللہ مجھے آپ سب کو محفوظ فرما دے۔ میں نے اپنی ٹوٹی پوٹی باتوں سے آپ کی سمع خراشی کی معذرت چاہتا ہوں۔ اپنے جن بھائیوں نے مجھے بلایا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ کا قیمتی وقت لے لیا، لیکن آپ سے گزارش ہے آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ میرا خاتمہ اسی دین پہ چلتے چلتے فرما دے گے، اللہ میری زبان کو آخر وقت تک دین کے لیے قبول فرما دے، اللہ مجھے یہ فریضہ زندہ رکھنے کی، کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور آپ سے وہی گزارش ہے، رمضان گزار لیا ہے، اعتکاف پورا ہو گیا ہے، آج کون سے جذبات ہیں؟
انشاءاللہ جذبات لے کے جانا ہے اور دین کی دعوت کرنی ہے۔ اللہ آپ سب کی محنتوں کو قبول فرما کے اپنی شان شیان شان جو اس کی شان ہے، ہم یہ ٹوٹے پھوٹے متعفن عبادت جو حضرت تھانوی نے فرمایا، اور وہ اس کی شان اللہ اپنی شان کے مطابق ہم سب کو مالا مال کر کے آج لا تثریب علیکم الیوم۔ آخری بات عرض کر دوں، پچھلے ایک دو جمعہ پہلے حرم میں تھا، حرم کے امام صاحب نے کوئی خطبے میں فرمایا، ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے اور یوسف ان کے 12ویں بھائی تھے، اور 12 بھائیوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو محبوب ترین جو بیٹا تھا وہ یوسف تھا، جو یوسف تھے وہ محبوب ترین تھے۔ آپ کے سال کے کتنے مہینے ہیں؟ 12۔ آپ کے 12 مہینوں میں محبوب ترین مہینہ اللہ جل شانہ کے ہاں وہ کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے۔ اگلی بات پتہ نہیں انہوں نے بیان نہیں کی، میں اپنی طرف سے عرض کر دوں کہ جب یوسف یعقوب کا محبوب ترین ہے، رمضان اللہ کا محبوب ترین ہے، وہ بھی 12 ہیں، یہ بھی 12 ہیں، اور جب یوسف کے وہ غلطی کرنے والے بھائی اپنی غلطی کی معافی چاہتے ہیں تو یوسف بھی کہہ دیتا ہے لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ تم پہ کوئی بلیم نہیں ہے، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اور رمضان تو بڑا کریم ہے رمضان۔ آج رمضان کا مہینہ آخری ساعات میں ہم بھی رمضان کو رخصت کرتے راضی کر دے وے، یقیناً اس کی طرف سے بھی آواز آوے گی تم نے مجھے پورا مہینہ رلایا ہے، دکھایا ہے، لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ اعتکاف پورا ہوا، میرا بھی تم پہ کوئی بلیم نہیں، رب کے سامنے تمہاری سفارش کروں گا۔ اللہ اس رمضان کی سفارش مجھے آپ سب کو نصیب فرمائے، ہمیں گناہوں سے بری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔